قسط نمبر 50۔ ویرانی اور سناٹے کسی آسیب کی مانند گھر کے در و بام سے چمٹ کر رہ گئے تھے۔ اداسیاں اور خاموشیاں بن بلائے مہمان کی طرح گھر میں دھرنے دیے موجود تھیں۔ بظاہر روزمرہ کے معمولات اپنی روٹین کے ساتھ جاری تھے۔ وہ دھک دھک کرتی گوشت کے ٹکڑے میں بہت سی آہٹیں سن رہی تھی جن کا مفہوم بہت واضح تھا۔ نبیل نے روہیل صاحب کو خلا کے لیے مقدمہ دائر کرنے سے روک دیا تھا۔ اس کا مقصد تھا اسامہ سے پہلے بات کی جائے وہ کیا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے بالکل خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ اماں جان کی اشتعال انگیز کالز اکثر آتی رہتی تھیں۔ روہیل صاحب کے ایڈوکیٹ ناصر حسین کا بھی یہی مشورہ تھا کہ پہلے اسامہ سے بات کر لی جائے۔ انہوں نے نبیل کے ذریعے اسامہ کو کال کروائی کہ وہ اس سے ملنا چاہتے ہیں، اور جس نے 2-3 دن بعد آنے کے بارے میں کہا تھا۔ 2 دن نبیل کو کال کیے گزر چکے تھے مگر وہ آیا نہیں تھا۔ عائشہ اور عظمت محلے میں رہنے والے بریگیڈیئر آفتاب احمد کے ہاں تعزیت کے لیے گئی ہوئی تھیں۔ آفتاب احمد کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی کوٹھی سے تیسری کوٹھی ان کی تھی۔ سیف کو اس نے روک لیا تھا۔ کافی دیر اس کے پاس کھیلنے کے بعد وہ فیڈر پی کے سو گیا تھا۔ دونوں ملازمائیں صفائی کر رہی تھیں۔ نبیل اور ارشد اپنے اپنے آفس جا چکے تھے۔ شمیر کے ہسپتال میں ڈے ڈیوٹی تھی، وہ بھی صبح ہی چلا گیا تھا۔ گھر میں وہ اور روہیل صاحب تھے۔ وہ اکثر اپنے اسٹڈی روم میں وقت گزارتے تھے۔ کم گو وہ پہلے ہی تھے مگر اب تو انہیں چپ سے لگ گئی تھی۔ لائبہ اور سیف ایسے وجود تھے جن کو وہ دیکھ کر آسودگی اور سکون سے مسکراتے تھے، ورنہ ان پر جمود طاری رہتا۔ اس نے جھک کر سوئے ہوئے سیف کے پھولے پھولے گال چوم لیے۔ محبت کی مٹھاس اس کے اندر تک اترتی چلی گئی۔ سگا ہون، سگا رشتہ، سچی خوشی کس طرح جذبوں میں مٹھاس بڑھ دیتی ہے۔ 2 ماہ تک وہ اس کے وجود سے بھی ناشنا تھی۔ کتنی جلدی گزرتا ہے وقت، کچھ لیتا ہوا، کچھ دیتا ہوا۔ کل تک وہ اپنوں کے چہروں سے بھی ناشنا تھی، اور آج سب سے عزیز جو اسے تھا وہ سیف تھا، جس کے معصوم شرارتوں اور ننھے ننھے کہکوں میں گم ہو کر وہ خود کو فراموش کر دیتی تھی۔ اس نے اسے اپنے بیڈ پر ہی لیٹا رہنے دیا اور اس پر رضائی ڈال دی۔ ملازمہ صفائی کرنے کمرے میں آئی تو وہ باہر نکل آئی۔ عائشہ اور عظمت کی غیر موجودگی میں گھر اور زیادہ خاموش اور ویران لگ رہا تھا، مگر ان خاموشیوں اور تنہائیوں میں وسوسوں کے ناگ نہیں ڈستے رہتے تھے۔ اندیشوں کے آسیب شاعرہ کو زخمی نہیں کرتے تھے۔ وہاں بڑا سکون، بہت اطمینان تھا۔ ماما کی محبت کسی نورانی بادل کی طرح ہر وقت اسے اپنی ٹھنڈی سکون بخش چھاؤں میں رکھتی تھی۔ ماما، ان کی یاد کے زخم پر لگے ٹانکے جیسے ٹوٹنے لگے۔ اس کا دل شدت سے ان کی یاد میں مضطرب ہونے لگا۔ ان کے جانے کے بعد وہ ایسے حالات سے گزری تھی کہ ڈھنگ سے ان کا سوگ بھی نہ منا سکی تھی۔ ان کی یاد، ان کا چہرہ اس کے تصور میں آ کر اسے بے چین کر گیا۔ وہ سوچتی ہوئی اسٹڈی روم کی طرف آ گئی۔ ڈیڈی، میں آ جاؤں؟ اس نے گیٹ عبور کرنے کے بعد پردے کے پیچھے سے پوچھا۔ یس، آؤ۔ آپ نہیں گئیں اپنی ممی اور بھابھی کے ساتھ؟ اس کو دیکھ کر تو وہ جیسے جی اٹھتے تھے۔ محبت کے بے پایاں احساس سے ان کا چہرہ جگمگا اٹھتا تھا۔ اس وقت بھی وہ لائبہ کو اپنے سامنے دیکھ کر مسرت سے کھل اٹھے تھے۔ نہیں ڈیڈی، وہ مختصر جواب دیتی ہوئی ان کے قریب بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس کے گرد بازو کر دیا۔ اس نے ان کے شانے سے چہرہ ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ نہایت طمانینت اور سکون اس کی رگوں میں اترنے لگا۔ اس شانے پر سر رکھ کر سونے کے لیے، اس پرحلوس پرشفقت لمس کو پانے کے لیے اس نے عمر کا ایک حصہ دعاؤں، خواہشوں اور انتظار میں گزارا تھا۔ ایک عمر کی تپسیا کے بعد یہ خواب حقیقت بنا ہے۔ تشنگیوں کو قرار ملا ہے تو اس کے اندر جیسے کوئی الہامی قوت بیدار ہو گئی ہے جو ہر لمحے یہ احساس دلاتی ہے، یہ ساتھ، یہ ملاپ، یہ قربتوں کا بندھن بہت جلد ٹوٹ جائے گا۔ ان کے درمیان پھر دوریوں کا موسم شروع ہو جائے گا جو شاید زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو۔ اس مختصر سی محبت کو وہ سمیٹ لینا چاہتی تھی۔ ڈیڈی، میں ہارٹسبی ہاؤس جانا چاہتی ہوں۔ جب سے یہاں آئی ہوں ایک دفعہ بھی نہیں گئی۔ 1 ہفتے بعد واپس آ جاؤں گی۔ اس کا انداز ہنوز وہی تھا۔ السلام علیکم چچا جان۔ دستک کے ساتھ ہی وہ اندر داخل ہوا تھا۔ لائبہ ہڑبڑا کر سیدھی ہو بیٹھی۔ اس کی بے اختیار نظر اسامہ پر پڑی تھی، مگر اس نے ایک چٹی سی نظر اس پر ڈال کر بڑی سرعت سے اگنور کر دیا تھا۔ برہمی اور لاتعلقی تھی ان شفاف و چمکدار آنکھوں میں۔ لائبہ کا دل کسی احساس سے دھڑکا تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو۔ وہ ٹیبل پر سے گاگلز اٹھا کر آنکھوں پر لگانے کے بعد اسے مصافحہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولے۔ اسامہ براؤن صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں در آئی تھیں۔ روہیل صاحب اس کے چچا کم دوست زیادہ تھے۔ بے انتہا محبت و اہمیت دیتے تھے اسے۔ وہ بھی ان پر جان چھڑکتا تھا۔ ہر بات، ہر مسئلہ ان سے ڈسکس کرتا تھا۔
باپ کی اور اس کے درمیان تو بچپن سے ہی تکلف کی دیوار حائل تھی۔ وہ اولاد سے زیادہ فاصلہ رکھ کر محبت کرنے کے قائل تھے، اور ان کے اس رویے نے اسے شفیق و نرم مزاج چچا سے بچپن سے ہی قریب کر دیا تھا۔ مگر آج اسے محسوس ہوا تھا ان کے انداز میں وہ فطری گرم جوشی، محبت منقود تھی جو اسے دیکھ کر ان کے چہرے سے کرنوں کی طرح پھوٹ نکلتی تھی۔ عام رسمی جذبات سے پر انداز تھا۔ کیسی مصروفیات رہیں؟ 2 دن سے آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ نبیل کی کال میں نے ایئرپورٹ پر ریسیو کی تھی۔ سلک مل کی مشینری کے لیے کچھ سپیئر پارٹس خراب ہو گئے تھے۔ ان کی چینجنگ کے لیے فیصل آباد گیا ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر 2-3 کام اور ایکسٹرا نکل آئے، اس لیے میں لیٹ ہو گیا۔ ایئرپورٹ سے سیدھا یہیں آ رہا ہوں۔ ڈیڈی، میں سیف کو دیکھوں جا کر، وہ اٹھ نہ گیا ہو، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ ان دونوں کی موجودگی میں خود کو وہ انفٹ محسوس کر رہی تھی۔ اچھا بیٹا، ذرا بوا کو چائے وغیرہ کا کہتے نا۔ وہ جیسے اس کے جانے کے منتظر بیٹھے تھے۔ وہ دوپٹہ سنبھالتی تیزی سے روم سے نکل گئی۔ کمرے میں تناؤ اور خاموشی تھی۔ اسامہ نگاہیں جھکائے بیٹھا ان کے بولنے کا منتظر تھا، اور وہ سامنے ریک میں رکھی کتار در کتار گرین اور براؤن ریڈ جلد والی بے شمار کتابوں پر نگاہ جمائے ذہن میں تانے بانے بننے میں مصروف تھے۔ اسامہ کا لمبا چوڑا وجود جیسے ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہو۔ ان کے پروقار چہرے پر عجیب رنگ ابھر رہے تھے۔ چچا جان، آپ نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ خاموشی طویل ہو گئی تو اسے پہل کرنی پڑی۔ میرے خیال میں آپ اتنے ذہین ہیں کہ سمجھ سکتے ہیں، وہ زومانی لہجے میں بولے۔ بعض معاملات میں ذہانت زیرو ہو کر رہ جاتی ہے، آدمی کوڑ مغز ہو جاتا ہے۔ وہ عام سادہ مزاج نوجوان نہ تھا، وہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے دانا و بینا شخص تھا۔ پوری دنیا گھوم چکا تھا، لوگوں کی نفسیات سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ ان کی بات سمجھ کر بھی وہ انجان بن کر بولا۔ لائبہ کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے آپ نے؟ وہ بلا تمہید کھرے لہجے میں گویا ہوئے۔ میرے تمام فیصلے کرنے کے اختیارات اماں جان کے پاس ہیں۔ ان کا جو فیصلہ ہوگا وہی میرا بھی ہوگا، اور وہ آپ کو اپنا فیصلہ سنا چکی ہیں۔ وہ بھی ان کے انداز میں بولا۔ یعنی اپنی اکلوتی بیٹی کو میں فالتو اور بیکار سامان کی طرح گھر سے پھینک دوں؟ یہ ضد ہے اماں جان کی، اور میں ان کی بات سے انحراف کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ بوا کو وہ چائے اور دیگر لوازمات تیار کرنے کا کہہ آئی تھی۔ سیف ابھی تک بے خبر سو رہا تھا۔ وہ اسٹڈی روم سے ملحق لابی میں آ گئی۔ کھڑکیوں سے اندر کی آواز صاف آ رہی تھی۔ وہ وہاں رکھی چیئر کی طرف بڑھ گئی، پھر کسی خیال کے تحت ایلومینیم ڈور آہستگی سے کھسکا کر اندر جھری سے دیکھا۔ وہ سامنے صوفے پر براجمان تھا۔ براؤن پینٹ کوٹ پر براؤن وائٹ کٹس والی ٹائی باندھے وہ ہمیشہ سے زیادہ سوبر اور سنجیدہ لگ رہا تھا۔ وجیہہ چہرے کی سرخیوں میں مزید سرخیاں چمکنے لگی تھیں۔ گلابی ہونٹوں کے اوپر لائٹ براؤن مونچھوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، جو اس کی شخصیت کو بہت ہی ہینڈسم اور چارمنگ بنا رہی تھیں۔ بالوں کا سٹائل آج بھی ویسا ہی دلکش اور سمارٹ تھا۔ خدا کی قسم، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں، جامعہ کی آدھی لڑکیوں کے دل اسامہ کی مونچھوں پر فدا ہیں تو آدھی ہیئر سٹائل پر۔ اس ظالم کو احساس ہے اس بات کا، جبھی تو کسی لڑکی کو خاطر میں نہیں لاتا، مگر لڑکیوں کے اس کی یہ ادا بھی دیوانہ بنا دیتی ہے۔ بس تو یوں ہی اس پر لٹو ہوتی رہو، وہ تمہیں نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ کلف شدہ شخص۔ لائبہ ڈیئر، اس سنگ دل کی ایسی ادائیں ہی تو ہم جیسوں کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہیں۔ اللہ کرے اس کی ایسے بال اتریں کہ ساری زندگی وہ گنجا رہے اور اس کی مونچھوں پر فالج گر جائے، تاکہ تم جیسی حسن پرست لڑکیوں کی عقل کچھ کام کرنے لگے۔ اس نے جلے بھنے انداز میں دعا مانگی تھی۔ سومیہ ہنا سمیرا کے کہہ کے اس کے ذہن میں اسی طرح گونج رہے تھے۔ اس کی نگاہوں کی چوری شاید وہ پکڑ چکا تھا۔ اس کی بھرپور نگاہ کھڑکی کی طرف اٹھی تھی، اور وہ پکڑے جانے کے خوف سے بے اختیار پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے کان اندر سے آنے والی آوازوں پر لگے ہوئے تھے، معاملات کی اصل نوعیت سے وہ بھی واقف تھی۔ ابا جان کہا کرتے تھے، بیٹی کا وجود اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہاں اللہ کا سلام آتا ہے، اور قابل ستائش اور قابل رشک ہوتے ہیں ایسے والدین جن کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کی پیدائش کی جب بھی دعا مانگو تو ساتھ ہی ان کے اچھے نصیبوں اور خوش بختیوں کی دعا بھی شدت سے مانگو۔ بیٹی کی پیدائش سے کوئی خوف زدہ نہیں ہوتا، خوف تو صرف ان کے نصیب سے لگتا ہے، کیونکہ بیٹیاں پرائی امانت ہوتی ہیں، انہیں پرائی گھر بسنا ہوتا ہے، اور یہیں سے ان کے بخت کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ روہیل صاحب کچھ دیر جیسے اپنے جذبات پر قابو پانے کے لیے رکے۔ چچا جان، اماں جان کو آپ سمجھانے کی کوشش کریں،
وہ ماں ہیں آپ کی۔ یہی تو میری بے بسی ہے کہ وہ میری ماں ہے۔ کیسی ماں ہے وہ، جنہیں اپنے بیٹے کے جذبات و احساسات کا خیال تک نہیں ہے؟ ماں تو اپنے بچوں کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے گریز نہیں کرتی، اور اماں جان صرف اپنی کھوکھلی انا اور فضول ضد کی وجہ سے اپنے خون کو اپنا ماننے سے انکاری ہیں۔ مرد کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی شناخت کو بے شناخت قرار دیا جائے، اور اماں جان مسلسل میرے خون کو گالی دینے پر کمر بستہ ہیں۔ وہ یہ مانتی ہی نہیں ہے کہ وہ میری بیٹی ہے۔ اسامہ خاموش بیٹھا رہا، گردن جھکا کر۔ بات تھی ہی کچھ اتنے حساس ٹاپک پر کہ اس نے کچھ نہ کہنا ہی بہتر جانا۔ روہیل صاحب تسلسل سے بولنے کے عادی نہ تھے، بار بار خاموش ہو جاتے، پھر کچھ دیر ہلاؤ میں گھورنے کے بعد گویا ہوتے۔ اسامہ ان کی اس عادت سے واقف تھا۔ فاطمہ میری زندگی میں آنے والی دوسری عورت تھی، حالانکہ اس سے میرا جذباتی یا فطری لگاؤ نہ تھا، بس بن مانگی دعا کی طرح وہ میرا نصیب بن گئی تھی۔ حالانکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کا مذہب عیسائیت تھا۔ وہ بچپن سے جوانی تک آزاد اور بے باک معاشرے میں رہی تھی، مگر وہ بہت مضبوط کردار اور پاک باز لڑکی تھی۔ ایک عورت کتنی پاک باز اور باسمت ہوتی ہے، اس بات کو اس عورت کے شوہر کے علاوہ دوسرا نہیں جان سکتا۔ میں گواہ ہوں کہ فاطمہ باسمت تھی، اور اس کے وجود سے جنم لینے والی میری بیٹی صرف اور صرف میری ہے۔ اس کے رگوں میں میرا خون دوڑتا ہے، اس کے سانسوں میں میری روح کی مہک بسی ہوئی ہے۔ میں کس طرح یہ گالی برداشت کروں؟ روہیل صاحب خاموش ہو گئے۔ کمرے میں بےمانی سا سناٹا چھا گیا۔ دونوں خاموش تھے۔ باہر بیٹھی لائبہ احساس ذلت سے سن ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی ذات کی نفی کا یہ ایک گھٹیا پہلو تھا کہ وہ چاہتی تھی کم از کم اس اکڑے ہوئے شخص کے سامنے نہ آئے، مگر ملازمہ چائے اور دیگر لوازمات اندر سرو کر آئی تھی۔ اس نے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا ذہن اندر ہونے والی گفتگو میں الجھا ہوا تھا کہ کیا فیصلہ ہوگا۔ کبھی اس کی خواہش تھی اس شخص سے تعلق توڑنے کی، اور شدید خواہش تھی۔ وہ ہینڈسم اور سمارٹ تھا، اس کی پرسنالٹی دبنگ تھی، اور سب سے بڑی خوبی اس کی یہ تھی کہ وہ اسٹرانگ کریکٹر وائز تھا۔ ورنہ جہاں مرد کو اپنی بھرپور وجاہت کا احساس ہوتا ہے، اور دولت کی طاقت پاس ہوتی ہے، شہرت کا نشہ ہوتا ہے، اور بہکنے کے لیے حسین سے حسین تر لڑکیاں تیار ہوتی ہیں، تو مرد خود کو راجہ اندر ہی سمجھنے لگتا ہے۔ پھر مہکتی زلفوں، شوخ مسکراہٹوں، بے باک اداؤں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ اس حقیقت کی وہ خود گواہ تھی۔ جامعہ اور جامعہ سے باہر لڑکیاں اسامہ کو دل کے نہا خانوں میں بسا کر پرتشش کیا کرتی تھیں، اور وہ ان کے وجود سے اس قدر ہی الرجک تھا۔ اور پھر یکا یک اس کی کایا پلٹی، اور وہ جنس مخالف سے ہار کھانے والا نہیں بلکہ حقیر و کمتر سمجھنے والا اسامہ ملک اس کی محبت میں ایسے گرفتار ہوا کہ ساری خودداری اکڑ اور برتر ہونے کا عزم بھاپ بن کر اڑ گیا۔ اس نے سچائی سے بارہا اسے اپنے سچے اور کھڑے جذبوں کا یقین دلانا چاہا تھا، مگر ایک تو وہ پہلے ہی اپنے باپ کی طرف سے بدگمان تھی، دوسرے جامعے میں اسامہ نے اس کی بے تحاشا بے عزتی کی تھی جسے وہ نہ بھولی تھی۔ لابا کے دل میں اس کے لیے محبت کا پھول کھلا ہی نہیں، اور آج تک دل کی زمین پہلے کی طرح بنجر تھی۔ اسامہ کی کوئی بھی ادا اسے اس کا گرویدہ نہ کر سکی تھی، مگر اب جو ہو رہا تھا اس سے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد اس کی ہمت نہ پڑی تھی کہ ارشد سے زینی کی کوئی بات کرے، کیونکہ وہ زینی کا نام سننے کو ہی تیار نہ تھا، اور وہ اکثر سوچتی رہتی بھائی کو کیا ہوا ہے۔ جب کہا تھا صبح بات کریں گے، اس دن سے ہی وہ اور زیادہ زینی کے خلاف ہو گئے تھے۔ اسامہ، کوئی باپ اپنی بیٹی کو خوشی سے طلاق نہیں دلواتا، اور میری بیٹی کنواری ہے۔ یہ فیصلہ میں نے کس حوصلے سے کیا ہے، یہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ۔ اندر سے آتی روہیل صاحب کی تیز آواز ابھری۔ میری بیٹی کو تم نے صرف اپنے کیریئر اور ڈیفنس کے لیے پوز کیا ہے۔ آپ کی سوچ درست نہیں ہے چچا جان۔ پہلے جو کچھ ہوا وہ سب کچھ اس کی عزت و احترام کی خاطر ہوا، اور نکاح بھی اسی خیال کے تحت کیا تھا۔ اس فیصلے میں ہم دونوں کا مفاد پوشیدہ تھا، کیونکہ منشی کی وائف لائبہ کی آنکھوں کے کلر کی واضح شناخت بتا گئی تھی۔ میں نے اپنے ساتھ اس کا بھی کیریئر ڈیفنس کیا ہے۔ اس کا لہجہ مؤدبانہ ہی تھا۔ دنیا میں صرف میری بیٹی کی آنکھیں گرین ہے۔ خیر، اصلاح حاصل بحث کو ختم کرو۔ اگر آپ کو لائبہ سے میرج برقرار رکھنی ہے تو اپنے بزرگوں کو ساتھ لے آؤ اور اسے باعزت طریقے سے لے جاؤ، کوئی راہ نہیں روکے گا آپ کی۔ اگر اماں جان کے حکم پر اپنوں کے بجائے غیروں کو لے کر آؤ گے میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے، تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکے گا۔ پھر اس کا آسان اور مؤثر حل یہی ہے کہ خاموشی سے ڈیورس پیپر پر دستخط کر دیں۔ نو، امپاسبل چچا جان، یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔
وہ اس طرح بھی انداز میں کھڑا ہو گیا۔ مگر جو آپ اما جان کے حکم پر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ بچپن اور بڑھاپا ایک ہی مزاج کی دو عمریں، یہ بھی تو سوچئے آپ۔ بچپن نہ تجربے کاری، معاملہ فہمی، سمجھداری اور حیاتی نشیب و فراز سے نہ واقفیت کی عمر ہوتی ہے، اور بڑھاپے کی حدود میں رہنے والے لوگ بچپن میں انگاروں کو چھونے والے نہ سمجھ فرشتہ صرف نہیں ہوتے، اس عمر کی ضدیں اور خواہشیں بے ضرر ہوتی ہیں۔ اما جان کی اس عمر کی ضدوں کو ہم بچپنے کی ضدوں پر محمول نہیں کر سکتے۔ یہ گھر برباد کر دینے والی، دلوں کو دور کر دینے والی سفاک اور بے رحم ضدیں ہیں۔ بہرکیف میرے لیے یہ قطعی ناممکن ہے، لائبہ کو ڈائیورس دینا۔ پلیز چچا جان، میری اس گستاخی کو معاف کر دیجیے گا، اس کے لیے میں کبھی بھی تیار نہیں ہو سکتا۔ یہ آخری فیصلہ ہے آپ کا؟ وہ سنجیدگی سے مضبوط لہجے میں بولے۔ اوکے، ہماری خواہش تھی کہ یہ معاملہ عدالت میں نہ جائے، اس میں آپ کے پولیٹیکل کیریئر کا دفاع تھا، اور ہمارے ریلیشن افیئرز بھی اخبارات کے زینت بننے سے بچ جاتے۔ اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ کورٹ میں آپ سے سائن کروائے جائیں تو میں مجبور ہوں۔ اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے میں سپریم کورٹ تک بھی جاؤں گا۔ آپ کو 1 ہفتے کا ٹائم دے رہا ہوں، سوچ سمجھ کر پیپرز پر سائن کر دیجیے، ورنہ پھر ہماری آئندہ ملاقات عدالت میں ہی ہوگی۔ روہیل صاحب اس وقت صرف اور صرف لائبہ کے باپ تھے۔ یو ڈونٹ مائنڈ چچا، میں سائن نہیں کروں گا، چاہے مجھے پھانسی ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ابھی ایسا کوئی قلم بنا ہی نہیں جس سے میں اپنی زندگی پر موت کے سائن کروں۔ پردہ کھسکانے کی آواز آئی تھی، وہ چلا گیا تھا، اور گمسم لائبہ کے لیے سوچوں کا نیا عذاب چھوڑ گیا تھا۔ کمل ہسپتال سے نائٹ ڈیوٹی کر کے گھر آ گئی تھی۔ گھر میں ملازماؤں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ مسٹر اور مسز توفیق اپنے چائلڈ ہوم روانہ ہو چکے تھے۔ وہ ناشتہ کر کے سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں چلی گئی تھی۔ شام کو اٹھ کر نہا کر اس نے جارجٹ کی خوبصورت ایپلک ورک کی ساڑی باندھی، بالوں کا سادہ سے جوڑا بنا کر ٹیروزا اسپرے کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر آ گئی، جہاں حسب معمول ممی ڈیڈی اس کے چائے پر انتظار کر رہے تھے۔ وہ سلام کر کے ان کے نزدیک چیئر پر بیٹھ گئی۔ چائے کے دوران مختلف موضوعات پر باتیں ہوتی رہیں۔ چائے کے بعد مسز توفیق اٹھ گئیں۔ کہیں آؤٹ ڈور پروگرام کا ارادہ ہے ممی؟ کمل نے اٹھتے ہوئے استفسار کیا۔ ارے نہیں بیٹا، میں نے پرسوں آپ سے اس لڑکے کا ذکر کیا تھا، اسے میں گھر ہی لے آئی ہوں۔ اچھا چلیے، کہاں ہے وہ اشتیاق بھرے انداز میں ان کے ساتھ چلنے لگی۔ بیگم صاحبہ، یہ لڑکی ہے یا مجسمہ؟ جب سے آپ اسے یہاں بٹھا کر گئی ہیں یہ ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہے، میں بولتی ہوں تو جواب ہی نہیں دیتی۔ ان دونوں کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر ملازمہ حیران و پریشان لہجے میں گویا ہوئی۔ تم نے اسے کچھ کھانے کے لیے دیا یا نہیں؟ مسز توفیق اس ساکت بیٹھی لڑکی کے قریب بیٹھتے ہوئے بولیں۔ جی ہاں، کھانا کھلا دیا ہے میں نے، لیکن میری سمجھ میں اس کی کیفیت نہیں آ رہی۔ ملازمہ ازحد حیرانی کے زیر اثر تھی۔ تمہاری سمجھ میں آئے گی بھی نہیں۔ جاؤ جا کر صاحب کو شام کا اخبار دو، وہ لان میں انتظار کر رہے ہیں۔ مسز توفیق اسے ہدایت دیتے ہوئی بولیں۔ کمل بھی اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ اس کی نگاہیں اس گمسم بیٹھی لڑکی کے چہرے پر جم سے گئیں۔ اسے وہ چہرہ کچھ مانوس سا دکھائی دیا۔ وہ ذہن پر زور ڈالنے لگی کہ شاید یاد آ جائے اسے کہاں دیکھا ہے۔ جب سے یہ میرے پاس آئی ہے یہی کنڈیشن ہے۔ مسز توفیق اس سے مخاطب ہوئیں۔ اس کی کنڈیشن شاکڈ ہے ممی۔ جب تک ہسٹری معلوم نہیں ہوتی ہم صحیح طور پر علاج نہیں کر سکتے۔ مسز حرم کی ملازمہ سے کہیں وہ اپنی بہن سے معلومات حاصل کرے، پھر میں اطمینان سے کام کروں گی۔ بظاہر اس کی فیلنگز بالکل نارمل ہیں، میموری ڈسٹربنس کا شکار ہے۔ کمل کو کوشش کے باوجود یاد نہیں آیا کہ اس نے اس لڑکی کو کہاں دیکھا ہے۔ اوکے، میں بات کروں گی مسز حرم سے۔ مسز توفیق کھڑے ہوتے ہوئے گویا ہوئیں۔ اسے آپ تنہا مت چھوڑیں، ایسے مشاغل میں اس کا ذہن بزی رکھیں جن سے اس کے سوچنے سمجھنے کے حلیے جمود سے باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ رستم زمان کے فل فرنش سٹنگ روم میں بےحد قیمتی امپورٹڈ صوفے پر وہ خاموش بیٹھا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے گولڈ کانچ کے مگ میں بھاپ اڑاتی کافی پر اس کی نگاہیں پرسوچ انداز میں جمی ہوئی تھیں۔ سامنے صوفے پر رستم زمان کریم کرتے شلوار میں بہت پریشان بیٹھے ہوئے اسے گفتگو میں مصروف تھے۔ فان کلر کے تنگ پجامے اور انڈین فراک سوٹ میں وہ میچنگ جیولری اور میک اپ میں بالوں کا خوبصورت جوڑا بنائے سینٹر میں رکھے صوفے پر بیٹھی تھی۔ چھت کے وسط سے لٹکتے جھومر کی جگمگاتی روشنیوں میں اس کا دلکش سراپا ہیرے کی مانند جگمگا رہا تھا۔ وہ بہت نزاکت سے کافی پینے میں مصروف تھی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے اسامہ بیٹا، میں حکومت سے علیحدگی اختیار کر رہا ہوں۔
ہماری پارٹی کا اتحاد ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، ورکرز بھی بددل اور ہٹ دھرم ہو گئے ہیں، جذبہ، لگن اور جوش ختم ہو گیا ہے۔ مخالف پارٹیز ورکرز کو ورگلا رہی ہیں، آپس میں ہی ایک دوسرے کو لڑوا کر اپنا راستہ صاف کر رہی ہیں، عوام پر بھی غلط تاثر پڑ رہا ہے۔ آئندہ ہونے والے الیکشن میں ہماری پارٹی بائیکاٹ ہو جائے گی۔ مخالف جماعتیں ابھی اپنے مقصد میں زیادہ کامیاب نہیں ہوئی ہیں، اور حکومت میں ہم جن وعدوں کی بنا پر شامل ہوئے تھے ان میں سے ایک بھی پورا نہیں کیا گیا ہے۔ جب بھی احتجاج کیا جاتا ہے، تسلی اور دلاسوں کی تھپکی دے دی جاتی ہے۔ حکومت جانتی ہے ہماری جماعت بہترین سیاسی جماعت ہے۔ قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں سر، لارڈ ہیلی فیکس کا کہنا ہے، بہترین سیاسی جماعت بھی قوم کی صالحیت کے خلاف سازش ہے، کیونکہ جماعتیں اپنے مفاد کے لیے عوام کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ اس سے لوگوں میں دشمنی اور فرقہ بندی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، ذاتیات تک کو زیر بحث لایا جاتا ہے، بلا وجہ لوگوں کو غیر اہم مسائل میں الجھا دیا جاتا ہے، جس سے لوگوں کی صلاحیتیں غلط رخ اختیار کر لیتی ہیں۔ خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور قومی وحدت پارا پارا ہو جاتی ہے، اور آج کل سیاسی بساط پر یہ کھیل وسیع پیمانے پر کھیلا جا رہا ہے۔ آپ متفق ہیں لارڈ ہیلی فیکس کے خیالات سے؟ اسامہ نے مگ ٹیبل پر رکھ کر گھمبیر لہجے میں کہا۔ گو کہ سیاست ریاست کی اہم بنیاد ہے، اور یہ ہر دور حکومت میں اپنے وجود کے ذریعے بہت فیصلے کرواتی رہی ہے، مثبت بھی اور منفی بھی۔ اگر بہترین سیاسی جماعت ملحس و ملک سنوارنے، اس کی بقا و خوشحالی کے جذبے و عزم سے لبریز ہو تو وہ بے مثال ہے، اور ہماری پارٹی کو عزت و شہرت ہی ملک سے محبت اور عوام کی خدمت کی بدولت ملی ہے، نہ کہ حکومت یا مخالف جماعت کی طرف سے جو تجویز پیش ہو، بلا سوچے سمجھے اس کی مخالفت کر کے اسے ناکام بنایا جائے تاکہ خود حکومت پر قبضہ کیا جا سکے۔ گویا جماعتی مفاد پر ملکی مفاد قربان کر دیا جاتا ہے، جس سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ جماعتی نظام کی بدولت حکومت کمزور ہوتی ہے۔ رستم زمان نے سنجیدگی سے بات مکمل کی۔ ڈیئر رستم، آپ بھی ہر وقت کیوں پالیٹکس ورلڈ میں گم رہتے ہیں؟ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آپ کو یہی فکر سوار رہتی ہے۔ کم آن، کوئی اچھی سی بات کریں، چھوڑیں اس ڈرائی ٹاپک کو۔ ساحرہ ٹیشو پیپر سے لپسٹک درست کرتے ہوئے اپنے محسوس لاڈ بھرے انداز میں چہکی۔ سوری ڈیئر، ہمیں خیال ہی نہ رہا کہ آپ بھی یہاں موجود ہیں۔ دراصل مخالف پارٹیوں کے ہمارے خلاف اتحاد نے ہمیں اس قدر پریشان کر دیا ہے کہ ہم راتوں کو سکون سے سو بھی نہیں سکتے۔ اسامہ بیٹے کو بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان سے کوئی مشورہ لیا جائے۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں جناب، آپ جیسی عظیم ہستی کے سامنے میرا مشورہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ایسے نہ کہیں بیٹا جان، آپ جیسے شیر دل، چٹانی حوصلے والے، بے خوف طبیعت نوجوان بیٹے کی مجھے برسوں سے خواہش تھی۔ آپ کو دیکھ کر مجھے احساس نہیں ہوتا کہ میں بے اولاد ہوں۔ ان کی آواز بھرا گئی۔ میں نے کبھی آپ کو غیر نہیں سمجھا، بہت عزت و احترام ہے میرے دل میں آپ کے لیے۔ وہ ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ سنجیدہ، بردبار، کم گو، حساس، خوش اخلاق رستم زمان سے وہ اختلافات کے باوجود تعلق ختم نہ کر سکا تھا۔ ان کی شخصیت کی یہی خوبیاں اسے یہاں نہ چاہنے کے باوجود کھینچ لاتی تھیں۔ ہمارے درمیان نادیدہ دیوار آ گئی بیٹے، مجھے اپنی غلطی کا احساس اب ہوا ہے کہ آپ کی ناراضگی بجا تھی۔ حکومت سے علیحدہ رہ کر ہی ہم عوام کی بہتر خدمت کر سکتے تھے، اور خدا گواہ ہے میں کسی لالچ میں نہیں پڑا تھا۔ میرا مقصد عوام کی فلاح و بہبود ہی تھا۔ کم وسائل سے کم مسائل حل ہوتے ہیں، اور زیادہ وسائل اور اختیارات میں ہم بہتر سے بہترین کام کر سکتے ہیں۔ صرف یہی جذبہ تھا میرا۔ نیک جذبے کبھی رائیگاں نہیں جاتے سر، آپ پریشان نہ ہوں، پارٹی کو منظم و مضبوط کرنے کی کوشش پھر کریں گے ہم، اور پارٹی کو مضبوط اور پہلے سے زیادہ فعال بنانے کی کوشش رائیگاں نہیں جائے گی، آپ بے فکر رہیں۔ وہ ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پرعزم لہجے میں بولا۔ اب میں مطمئن ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ ان کے چہرے پر بہت آسودہ پرسکون مسکان دار آئی تھی، جیسے اندھیرے میں بھٹکنے والے کو روشنی دکھائی دے جائے۔ ابھی ہم ڈریس چینج کر کے آتے ہیں، آپ ہمیں دفتر ڈراپ کر دیجیے گا۔ اس نے جانے کی اجازت چاہی تو وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم کی جانب چلے گئے۔ وہاں اب صرف وہ دونوں تھے۔ ساحرہ نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ بلیو جینز اور وائٹ شرٹ میں وہ بہت کمزور لگ رہا تھا۔ چہرے پر موجود رہنے والی تازگی و چمک غائب تھی، آنکھیں کچھ سرخ سرخ تھیں، جیسے بے خوابی کا شکار ہوں۔ تھکن چہرے سے حویدہ تھی۔ ساحرہ کی نگاہیں لمحے بھر میں اس کی کیفیت بھانپ گئی تھیں۔ وہ بے قرار سی ہو کر اس کی جانب بڑھ گئی، جو حسب معمول اسے اگنور کیے بیٹھا تھا۔ کیا پرابلمز ہیں آپ کو؟
اتنے ویک ہو رہے ہیں آپ، چہرے پر اتنی تھکن ہے جیسے صدیوں کی مسافتیں طے کی ہوں آپ نے۔ آنکھوں کی بے خوابی، اضطراب، ذات کا انتشار، اب بہت زیادہ ٹینس لگ رہے ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے بناوٹ سے پاک، درد بھرے لہجے میں، تڑپ میں کچھ ایسی سچائی و بے ساختگی تھی کہ پہلی بار اسامہ نے بے اختیار، بے جھجک نظر اس پر ڈالی۔ آپ حیران ہو رہے ہیں کہ میں یہ سب کچھ کیسے جان گئی؟ حالانکہ رستم نے آپ سے کافی ٹائم ڈسکس کی ہے، مگر وہ معمولی سا بھی آپ کو چیک نہ کر سکے۔ محسوسات کے سارے رابطے دل کی وابستگیوں سے ہوتے ہیں۔ محبوب کا چہرہ اس کے احساسات کا عکس ہوتا ہے۔ پھر میری نگاہوں سے کس طرح آپ کے چہرے پر نظر آنے والی پریشانیوں اور تفکرات کے رنگ چھپ سکتے ہیں؟ اس کی پیاسی نگاہیں اسامہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ کاش آپ کے تمام محسوسات اور دلی وابستگیاں رستم صاحب کے لیے ہوتیں تو آپ ایک آئیڈیل وائف ہوتیں، اور رستم صاحب ایک قابل فخر اور رشک شوہر۔ بہرحال میری پرخلوص دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو حیا کے زیور اور نسوانیت کے وقار سے نوازے۔ وہ سرد مہری سے کہہ کر باہر نکل گیا۔ سمندر کے نیلنگوں پانی کی روانی ہمیشہ کی طرح تھی۔ لہروں کی چنچل چھوہیاں رواں تھیں۔ سرخ ریت پر بجری کے پیلے پیلے ذرات سورج کی شعاؤں سے سونے کی مانند دمک رہے تھے۔ لہروں کا پانی جب آہستگی سے سورج سے دمکتی ریت سے گزرتا تو شعاؤں سے جھلملاتا وہ منظر نگاہوں کو حیران کر دیتا۔ وہ ریلنگ سے جھکی ان مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ صبح نبیل اسے یہاں چھوڑ گیا تھا۔ عائشہ اور عظمت سیف کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے نہیں آ سکی تھیں۔ روہیل صاحب آج کل اپنے وکیل کے ساتھ بہت مصروف رہتے تھے۔ ارشد 2 روز کے لیے رات ہی پشاور روانہ ہوا تھا، کسی دوست کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے، اور وہ اس کے جانے کے بعد آئی تھی، ورنہ وہ تنہا اسے نہ آنے دیتا۔ گھر کی ٹینشن سے گھبرا کر وہ یہاں آئی تھی۔ یہاں آ کر ماما کی یادیں اسے ہر سو بکھری ہوئی ملیں۔ وجود کی وحشتوں میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ ان کے کمرے میں بیٹھی وہ کتنی دیر تک ان کی خوشبو، ان کے لمس کو محسوس کرتی رہی۔ جو لوگ دل میں بستے ہیں انہیں آسانی سے بھلایا جاتا بھی نہیں ہے۔ وہ کمرے میں رکھی ان کی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر چومتی رہی، آنکھوں سے لگاتی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ آنسو، پریشانیاں، اندیشے اور بے سکونی اسے ماں کی کوکھ سے ہی وراثت میں ملی تھی۔ جب وہ ماں کی کوکھ میں تھی تب اس کی ماں کو بھی ایسی حالات اور آنسو سے نبرد آزمائی کرنی پڑی تھی جس کے اثرات اس پر بھی واضح طور پر پڑے تھے۔ کل وہ تنہا تھی جب بنا آسودگی، بے سکونی، یاسیت اور آنسو اس کا مقصد تھے۔ آج وہ اپنوں کے درمیان تھی، محبتوں چاہتوں کے درمیان تھی، جب بھی اس کا حاصل وہی آنسو اور بے سکونی تھی۔ زندگی کیا ہے اور وہ کیوں پیدا کی گئی ہے، اس کی سمجھ سے باہر تھا قیاس کرنا۔ بیوی جی، فون کال ہے، آپ نیچے آ رہی ہیں یا فون یہیں لے آؤں؟ ملازمہ کی آواز پر اس نے ریلنگ پر جھکا سر اٹھایا اور کوئی جواب دینے کے بجائے نیچے لانگ روم میں آ کر کارنر پر رکھا ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھا کر کہا۔ ہیلو لائبہ، میں زینی بول رہی ہوں۔ کیسی ہیں بھابھی آپ؟ میں کب سے آپ کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے ازحد مسرت ہوئی تھی اس کی آواز سن کر۔ ہاں ہاں، تم انتظار نہیں کرو گی تو کون کرے گا؟ آگ لگا کر تماشا دیکھنے والے تم جیسے لوگ ہی تو ہوتے ہیں۔ دوسری طرف سے زینی کی آواز میں نفرت ہی نفرت تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی آپ؟ کیسی آگ، کیسا تماشا؟ وہ ایک دم ہی چکرا گئی اس کے لہجے سے۔ وہی آگ جو اپنے بھائی کو بھڑکا کر تم نے لگائی ہے۔ اس کا لہجہ ہنوز زہر آلود تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو؟ غلط فہمی سے تو میں اب نکلی ہوں۔ شکل سے تم جتنی معصوم نظر آتی ہو، در حقیقت اس قدر ہی چالاک اور مکار ہو تم۔ میں نے بہن سمجھ کر تم پر بھروسہ کیا اور تم نے ارشد کو بھڑکا دیا میرے خلاف۔ تم لڑکی نہیں ہو، حسین ناگن ہو، ڈائن ہو تم، جو میری خوشیوں کو، میری تمناؤں کو کھا گئی ہو۔ I hate you۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بھابھی۔ بھائی نے آپ کو کال کی، مجھے نہیں معلوم۔ میں نے تو آپ کا حوالہ ہی نہیں دیا تھا ان سے بات کرتے وقت کہ آپ مجھے کال کر چکی ہیں۔ زینی کے زہریلے لفظ اور کاٹدار لہجہ اسے زہم زہم کر گیا۔ اذیت کی دلدل میں وہ دھنستی جا رہی تھی۔ خبردار، جو تم نے اپنی ناپاک زبان سے مجھے بھابھی کہا۔ تم تو طلاق لینے پر تیار بیٹھی ہو۔ 2 سال اسامہ بھائی کے ساتھ گزار کر بھی تمہیں ان سے محبت نہیں ہوئی۔ تمہیں وفا اور محبت ہو تب محسوس کرو نا۔ شریف و باکردار عورت ایک بار جس مرد کو اپنا مجازی خدا بنا کر اپنا تن من اس پر نچھاور کر دیتی ہے، وہ کبھی بھی اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی زندگی میں آنے والا وہ پہلا اور آخری مرد ہوتا ہے۔ اس کی ہنسی خوشی، ہنسنا رونا، جینا مرنا
صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے ہوتا ہے۔ تم لڑکی نہیں ہو، پھول پھول منڈلانے والی خوش رنگ تتلی ہو، جس نے ایک پھول پر قناعت کرنا سیکھا ہی نہیں۔ ایک سے دل بھر گیا تو دوسرے پر، تیسرے سے بور ہوئے تو چوتھے پر۔ بھابھی پلیز پلیز ایسے مت بولیے کہ اپنی نگاہوں سے گر کر کبھی اٹھ نہ سکوں۔ ارے ان آنسوں سے اپنے بھائی کو الو بنانا۔ چچا جان کا وکیل آج بھی آیا تھا اسامہ بھائی کے پاس طلاق نامے پر سائن کروانے، مگر اسامہ بھائی کی ضد اور ہٹ درم طبیعت سے واقف ہوگی تم۔ آخر 2 سال کا ساتھ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں سائن کبھی نہیں کریں گے۔ کتنے کمزور ہو گئے ہیں وہ، تباہ کر لیا ہے انہوں نے تمہاری خاطر خود کو، مگر تمہیں کیا؟ تم کسی اور کے ساتھ عیش کرنے کا سوچ رہی ہوگی۔ زینی کا لہجہ سخت توہین آمیز تھا۔ لیبا نے دانتوں سے اپنے ہونٹ زخمی کر ڈالے۔ اگر ایسا ہو بھی گیا تو بہت ساری زندگیاں داؤ پر لگیں گی اور ان سب کا خون تمہارے کھاتے میں پڑے گا، سمجھی؟ میں خودکشی کر لوں گی، میرا اور میرے بچے کا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ تم کبھی بھی خوش نہیں رہ سکو گی، سکون کو ترسو گی تم۔ ماں جیسے مقدس و شیریں جذبے سے محروم ہو تم۔ میری حالت نہیں سمجھ سکتی؟ 2 سال ازدواجی زندگی گزارنے کے باوجود تم ماں نہیں بن سکی۔ اس سے زیادہ تمہاری بدقسمتی اور کیا ہوگی؟ بھابھی ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ شرمندگی اور حیا سے اس کا جسم سن ہو کر رہ گیا۔ دل میں شدت سے خواہش ابھری، کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اگر اتنی باحیا اور باکردار ہو تو بچا لو اپنے بھائی کا گھر، ساتھ قبول کر لو اسامہ بھائی کا۔ بہنیں تو بھائیوں کی خوشیوں پر اپنی خوشیاں، اپنے ارمان قربان کرتی آئی ہیں، مگر تم یہ سب کیوں کرنے لگیں؟ سوتیلی بہن جو ٹھہری، تباہ کر کے چھوڑو گی انہیں۔ اس کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ لفظ سوتیلی اس کے دل میں خنجر بن کر اترا تھا۔ اس نے کبھی یہ لفظ سوچا ہی نہ تھا۔ اس کے وہ سب اپنے تھے، صرف اپنے، سوتیلے سگے سے بالا تر۔ اس نے اپنے سائیں سائیں کرتے وجود کو بمشکل گھسیٹ کر صوفے پر ڈالا تھا۔ آنسو آنکھوں میں منجمد ہو گئے تھے، اندر ایسے الاؤ بھڑک اٹھے تھے جس میں اس کی روح تک جھلس گئی تھی، مگر جان پھر بھی نہیں نکل رہی تھی۔ آپ نے مجھے کتنا غلط سمجھا بھابھی۔ آپ کے نازیبا الفاظ نے آج مجھے میری ہی نگاہوں میں بے عزت کر دیا ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں میں تتلی ہوں، پھول پھول منڈلانے والی۔ آپ کہہ رہی ہیں میں اب کسی مرد کے ساتھ عیش کرنے کے سپنے دیکھ رہی ہوں۔ آپ کو کیا معلوم، میں تو اس پہلے مرد کو سپنے میں بھی نہ دیکھ سکی جو جبرن ہی صحیح مگر میری زندگی میں داخل ہونے والا پہلا مرد ہے، جس نے اپنی خود سری سے اپنا نام اور اپنے حقوق کی مہر میرے نصیب پر لگا دی۔ میں اسے آج تک نہ سوچ سکی، پھر کسی اور کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میری ذات کی تذلیل آج اس انداز میں ہوئی ہے کہ اگر میں ارشد بھائی کے مزاج سے واقف نہ ہوتی تو خودکشی کر لیتی، اور اس ظالم شخص کی دھمکی ابھی بھی میرے حافظے میں محفوظ ہے، اور وہ خود ہر دھرمی اور ضد میں ارشد سے 4 گنا زیادہ ہے۔ مگر مجھے ایک فیصلہ کرنا ہے، اٹل اور مضبوط فیصلہ، جس پر عمل ہر حال میں مجھے کروانا ہے۔ وہ ایک نئے عزم اور ولولے سے اٹھی اور اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ہمیشہ کی طرح اسد صاحب کل شام اچانک ہی 3 ماہ بعد بزنس ٹور سے واپس آ گئے تھے۔ گھر میں پھیلی خاموشی اور سکوت سے انہیں صحیح معنوں میں حالات کی سنگینی کا ادراک ہوا۔ فوزیہ بیگم حالات سے باخبر کرتی رہتی تھیں۔ ان کی واپسی کے مطالبے کے باعث وہ اپنا 6 ماہ کا ٹور ملتوی کر کے آئے تو انہیں حالات دیکھ کر سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کی فیملی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ 2.5 ماہ سے زینب یہاں رہ رہی ہے اور کوئی اسے لینے نہیں آیا۔ انہوں نے بہت حیرت آمیز لہجے میں سامنے آرام سے گاؤ تکیوں کے سہارے نیم دراز اماں سے سوال کر ڈالا۔ وہ یہاں کیوں آنے لگے؟ کون رہتا ہے ان کا یہاں؟ روہیل نے سب سے تعلق ختم کر لیا اس غیر لڑکی کے لیے۔ ارشد زینی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب کو اس گندے خون کی بہت فکر ہے، اس کی وجہ سے ہم سب سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ اماں جان کے لہجے میں جلال تھا۔ روہیل نے اسامہ پر بہت انتہا زور ڈالا ہے اپنی بیٹی کو طلاق دلانے کے لیے، مگر اسامہ نہیں مان رہے۔ انہوں نے وارننگ دی ہے اگر اس ہفتے کے آخر تک اسامہ نے طلاق نامے پر سائن نہیں کیے تو وہ ان کے خلاف مقدمہ دائر کر دیں گے۔ فوزیہ بیگم کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ اگر ایسا ہو گیا تو خاندانی عزت و وقار کا جنازہ نکل جائے گا اور ساتھ ہی زینی بھی اجڑ جائے گی۔ ارشد کے تیور ٹھیک نہیں ہیں۔ کوثر بیگم کی بھیگی ہوئی آواز ابھری۔ اپنی بچی کی خاطر ہم نے روہیل کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ طلاق نہ لے، اپنی اس فساد کی جڑ کو ہمارے بیٹے کے ساتھ رخصت کر دے۔ اپنی بچی کے سر کے صدقے اس کی خوشیوں کی خاطر ہم اپنے سینے پر برداشت اور حوصلے کی سیل رکھ لیں گے، مگر وہ تو ہم سے مکمل باغی ہو گئے ہیں۔ آپ کے اس فیصلے کو بھی روہیل نے رد کر دیا؟ ماں کا ادب و احترام و عزت و وقار سب فراموش کر چکے ہیں کیا وہ؟
شدید غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ انہیں اما جان کی فراخ دلی اور اپنی انا اور ضد توڑنے والی ادا بہت پسند آئی تھی، ساتھ ہی ساتھ روہیل کی بدتمیزی و گستاخی پر غصہ۔ اس بات پر انہیں شدید غصہ بھی آیا کہ 2.5 ماہ سے زینی یہاں رہ رہی ہے، دونوں گھروں کی آمد و رفت ہی ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ اس حد تک کبیدگی و نفرت کہ وہ لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہ رہے تھے۔ ارے نہ پوچھو بیٹا، اس نے صاف صاف کہہ دیا ہے، جو اس کی بیٹی کو عزت دے گا، جو اسے عزیز رکھے گا، اسے وہ عزیز رکھیں گے۔ اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا۔ اس غیر خون نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا نا، ماں کو بیٹے سے، بیوی کو شوہر سے، سب کو آپس میں ایک دوسرے سے چھڑوا دیا۔ میرے جیتے جی میرا خاندان بکھر گیا، میرے بیٹے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، میری بچی، میری زینی کا گھر خطرے میں پڑ گیا۔ یہ سب دیکھنے کے لیے میں زندہ بچی ہوں؟ ان کے منہ سے ایک ایک لفظ آہ بن کر نکل رہا تھا، مگر چہرے پر پھیلی چٹانی سختی ویسے ہی موجود تھی۔ آنکھیں کسی خشک تالاب کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ میں زندہ ہوں اما جان، ابھی اپنے خاندان پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، آپ بے فکر رہیں۔